کل پاکستان کے مرکزی قائدین کا آج ایک مشاورتی اجلاس یہاں پہ منعقد ہوا، جس میں خاص طور پہ جو اس وقت بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے اس پر بات چیت کی گئی اور اپنا موقف جو ہے وہ اور لاہ عمل طے کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو بعض عناصر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے فضا ہموار کرنے کی ناجائز کوششیں کر رہے ہیں، اس پر بھی ملی یکجہتی کونسل کا جو ہے وہ موقف طے کیا گیا۔ اور یہاں پہ چونکہ میزبان ہیں ہمارے حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، وہ ابتدا میں چند کلمات ارشاد فرمائیں گے اور آج کے موضوع کی مناسبت سے بات کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا شکریہ ادا کریں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جناب لیاقت بلوچ صاحب جو ملی یکجہتی کونسل کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ آپ کے سامنے آج کا اعلامیہ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں ملی یکجہتی کونسل کے مرکزی قائدین میں سے ایک ممتاز شخصیت اور چیئرمین مجلس وحدت مسلمین جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے کہ وہ اپنے آج کے موضوع کے مناسبت سے چند کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ملی یکجہتی کونسل کی قیادت اور یہاں پر لیاقت بلوچ صاحب کی جو سربراہی میں یہاں بزرگان صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سب کو اپنے دفتر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب جانتے ہیں کہ چند الفاظ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہے غیرت۔ غیرت کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ جس چیز کی حفاظت ضروری ہو اس کی حفاظت کرنے کا نام غیرت ہے۔ جیسے دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے، دین کی حفاظت کرنے کا نام غیرت ہے، اور جو حفاظت کرے گا وہ غیور ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت ضروری ہے، اس کی حفاظت کرنے والا آدمی غیور اور غیرت مند ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر بھی کروڑوں مسلمان بستے ہیں اور غیر مسلم بستے ہیں جو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ حضرت ختم مرتبت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے ہادی اور پیشوا ہیں، اور ان کی توہین کی جائے۔ اور بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے تاریخی طور پر ایک وحشی بربریت اور درندہ صفت ایک لیڈرشپ بھی ہے اور حکومت بھی ہے اور ان کے لوگ بھی ہیں جو قاتل ہیں، جن کے قتل و غارت گری کی ایک تاریخ ہے جو انڈیا کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے احانت کی ہے، اور یہ خالی کہہ دینا بہرحال باقی بیانیہ سارا بیان فرمائیں گے آپ صاحب۔ ہم سب کے دل زخمی ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کی بھی ذمہ داری ہے، مسلمان حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے سٹینڈ لیں، اور انڈیا کی یہ خالی خولی معذرت بھی نہیں چلے گی۔ اسی طرح سے فلسطین کے مظلوم قبلہ اول بھی ہماری ناموس ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور غیرت مند لوگ ہی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ فلسطین کے مظلوم نہتے مظلوم اس وقت وہاں جو جدوجہد کر رہے ہیں اور ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور اسرائیل کو ناکو چنے جبوا رہے ہیں اپنی مظلومیت کے ساتھ۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور برداشت کر رہے ہیں اپنے صبر اور حوصلے کے ساتھ، اپنی ہمت اور جواں مردی کے ساتھ۔ وہ لوگ جو اس کے اسرائیل کے ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ کیے ہوئے ان کو سلام کرتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو میدان میں ظالموں کے مقابلے میں ثابت قدم رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ خالق کائنات انہیں ضرور فتح دے گا، نصرت عطا کرے گا، فتح مبین۔ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ان مظلوموں کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل کی ریاست ایک غیر قانونی غیر شرعی ریاست ہے، سارے کا سارا فلسطینیوں کا ہے، اس کو کوئی قبول نہیں کرتا، بحر سے لے کر نہر تک یہ فلسطینیوں کا ہے۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ فلسطینیوں کی مقاومت رنگ لائے گی، اور مسلمان ممالک اور مسلمان اقوام پوری دنیا میں اور آزادی پسند لوگ ان کی حمایت کریں گے، اس سے ان کو حوصلہ ملے گا، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ضرور رنگ لائے گی، اور شہیدوں کا خون ضرور رنگ لائے گا جو آج پورے فلسطین کے اندر پھیل چکی ہے تحریک اس کے لیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مائک تو نہیں ہے؟ اچھا، میں بہت چکنا ہے۔
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਲੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदीन मोहतरम और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मिली यकजहती कौंसिल की जानिब से इस दावत पर, इस प्रोग्राम पर तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह मजलिस वहादत मुस्लिमीन के सरबरा हुज्जतुल इस्लाम राजा नासिर अब्बास साहब का और नौ मुंतखब सेक्रेटरी जनरल जनाब सैयद नासिर शिराजी साहब का और इस हेड ऑफिस के तमाम टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस इजलास का एहतमाम किया है और हम सबको मिल बैठने का मौका मिला है। मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान की तमाम दीनी जमातों का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। अल्लाह के दीन का गलबा, शायर इस्लाम की हिफाजत और तमाम मसालिक और मज़ाहिब के मुक़द्दसात की हिफाजत करना, ये हमारे प्रोग्राम का एक अहम तरीन हिस्सा है। इसी तरह आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में अमन के लिए, इबादत और यकजहती के लिए जद्दोजहद करना, ये हमारा मिशन है। इस मकसद के लिए हम अंदरूने मुल्क भी अपने इजलास और कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद करते हैं। इसी तरह हमने एक फ़ैसला किया कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सफ़ीर मुतय्यन हैं उनके साथ भी मुलाकातें करके हम अपने मौक़िफ़ और अपनी यकजहती का इजहार करें। अभी गुज़श्ता दिनों चीन के सफ़ारत ख़ाने में भी मिली यकजहती कौंसिल के वफ़द ने विज़िट किया था और कराची के सानिया पर उनके साथ अपनी यकजहती और ताज़ियत का इज़हार किया। इसी तरह हमारे पेश नज़र है कि सऊदी अरब के सफ़ारत ख़ाने में भी, फ़लस्तीनी सफ़ारत ख़ाने में भी और इसी तरह ईरान के सफ़ारत ख़ाने में भी हम विज़िट करें। आज ईरान के सफ़ारत ख़ाने की तरफ से वफ़द को मुलाकात का वक्त तय किया गया है और इंशाअल्लाह हम मुलाकात के लिए वहाँ हाज़िर होंगे। आज के इजलास में और हमारे इस मिल बैठने में 3-4 बुनियादी चीज़ें हमारे सामने थीं। इन दिनों हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर मौजूद एक दहशतगर्द और फाशिस्ट तंजीम और दुनिया भर में नफ़रतें और दहशतगर्दी फैलाने वाले उस इंतहा पसंद हिंदू गिरोह कि जिनके हाथ में आज हिंदुस्तान का इक़्तिदार है, वहाँ अक़लियतें परेशान हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर बेपनाह जुल्म किया जा रहा है और ख़ास तौर पे मुस्लिम अक़लियत जो है कि वो बड़े मसाइल और मुश्किलात से दो चार हैं। और अभी हाल ही में बीजेपी जो सरकारी पार्टी है उसके सरकारी तर्जमान और उनके ओहदेदारान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के सीने छलनी किए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और एक तज़हीक अमेज़ रवैया अख्तियार किया और जिससे भारत का सेकुलरिज़म भी बेनकाब हुआ है
اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا جو بیر ہے، تعصب ہے، وہ بھی بے نقاب ہوا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مرحلے پر پوری دنیا سے، بالخصوص عالم اسلام سے جو بروقت اور شدید رد عمل آیا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج انڈیا تنہا ہے اور انڈیا کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، اور وہ نام نہاد جمہوریت اور سیکولرزم کی آڑ میں جو دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، اس واقعہ سے وہ بالکل بے نقاب ہو گیا ہے۔ ہم عالم اسلام کی قیادت سے یہ توقع رکھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلاموفوبیا اور شاعر اسلام کی حفاظت، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے یکسو ہو کے آواز اٹھائی جائے اور عالمی سطح پر قانون سازی کے اقدامات کیے جائیں۔ اسی طرح آج ہم نے بالخصوص اس ایشو پر غور کیا ہے کہ جو غاصب صہیونی ریاست کی طرف سے فلسطینیوں پر جو بے ایمانہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کی جو ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں، اور مختلف طبقات کی طرف سے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ آواز اٹھائی جا رہی ہے، آج ہم نے متفقہ طور پر ان تمام جو شیطانی سرگرمیاں ہیں اس کو مسترد کیا ہے، اور ہمارا مشترکہ موقف ہے کہ ہم مقبوضہ بیت المقدس کے بہادر اور غیور مسلمانوں فلسطینیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے القدس پر یہودیوں کے ناجائز قبضے کی 55ویں برسی کے موقع پر اشتعال انگیز فلیگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کا فرض حقیقی معنوں میں ادا کیا۔ پوری امت مسلمہ فلسطینی مسلمانوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ القدس کی سرزمین ایک مقدس اسلامی وقف ہے جس میں کسی کو بھی تبدیلی کا حق حاصل نہیں ہے۔ بیت المقدس یقیناً آزاد فلسطینی ریاست کا بلا شرکت غیر دارالحکومت ہے، اور فلسطینیوں نے اس کی اسلامی اور تاریخی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے لاتعداد قربانیاں دی ہیں، وہ تاریخ کے سنہری حروف سے پہچانی اور یاد رکھی جائیں گی۔ ہم پوری امت اسلامیہ کا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ فلسطین کے پشتیبانی کے لیے کمر کس لیں، اور اجلاس نے علماء کرام اور مشائخ اعظام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو قبلہ اول کے خلاف صہیونی جاریت، مسجد اقصیٰ سے متعلق ناپاک صہیونی عزائم اور فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے سے متعلق آگاہی کے لیے ممبر و محراب کا کما حق کو استعمال کریں، نئی نسل کو انبیاء کرام اور معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین کی اہمیت سے روشناس کرائیں۔ اور آج ہم نے پوری قوم سے بھی اور بالخصوص ملک بھر کی مساجد کے امام اور خطیب حضرات سے اپیل کی ہے کہ جمعے کے دن ہندوستان کے اندر کی گئی عرضہ صحرائی اور فلسطینیوں سے اس یکجہتی کے اظہار اور اسرائیلی اور صہیونی جو ریشہ دوانیاں ہیں اس کی مذمت کے لیے دن بھی منائیں، اور ممبر و محراب سے عامت الناس کے سامنے
ان مسائل کو اجاگر کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کی جدوجہد کے اس موڑ پر غاصب اور ناجائز اسرائیلی ریاست سے تعلقات کی نارملائزیشن کی باتیں حقیقت میں یہ صہیونی اور عالمی استعماری ایجنڈے کی تکمیل کی سازش ہے۔ اور اجلاس نے متنبہ کیا کہ مذہبی ہم آہنگی اور فروغ امن جیسے خوشنما نعروں کی آڑ میں بین الاقوامی صہیونی سرمایہ سے چلنے والی غیر حکومتی تنظیموں ناجائز ریاستی اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے جو سرگرم ہو چکی ہیں، حال ہی میں اسرائیل کا غیر قانونی دورہ کرنے والے ایک پاکستانی صحافی کو گرفتار کیا جائے، شہریت منسوخ کی جائے، اور وہ پاکستانی امریکن جو امریکی پاسپورٹ پر اور پاکستانی شناختی کارڈ کے ساتھ اسرائیل کے دورے پر گئے، ان کا یہ کارڈ منسوخ کیا جائے اور پاکستان آمد پر ان پر پابندی عائد کی جائے اور سخت ترین اقدامات کا اعلان کیا جائے۔ اجلاس کو اس بات پر بھی سخت تشویش ہے کہ اسرائیل اپنے قیام کے بعد سے ہی توسیع پسندانہ اور نسلی امتیاز پر مبنی ظالمانہ پالیسی پر ڈٹائی کے ساتھ عمل کر رہا ہے، اور آئے روز فلسطینیوں کی غرب اردن کے علاقے میں زمین عطیہ کر وہاں یہودی آباد کاروں کی رہائشی یونٹس بنا رہا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کا قیام بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ملی یکجہتی کونسل کا اس اجلاس نے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی ظالمانہ کارروائیوں کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کی قابض اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ گزشتہ 6 ماہ میں صہیونی افواج نے 3 صحافی قتل کیے ہیں، جن میں خبر رساں ادارہ الجزیرہ نیٹ ورک کی TRT کی خاتون صحافی بھی شامل ہیں۔ یہ اجلاس اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے والے تمام تر فلسطینیوں اور خصوصاً اسلامی جہاد غزہ کی پٹی میں منظم حماس اور مغربی کنارے کی فلسطینیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بانی قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اور مفکر پاکستان علامہ اقبال نے اپنی زندگیوں میں ہی فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اور اسرائیل کی ناجائز ریاست کی مذمت کے لیے جو موقف اختیار کیا تھا، وہ آج بھی ریاست پاکستان کا اصولی موقف ہے۔ کوئی بھی حکمران یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کرے۔ جو حکمران بھی یہ کبھی اقدام کرے گا، نہ وہ اقتدار پر رہ سکے گا، نہ پاکستان کے اندر اس کو کوئی سکون اور پناہ مل سکے گی۔ پاکستانی عوام سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کیا گیا تو ریاست جموں کشمیر پر جو پاکستان کا جائز مقدمہ ہے، ہم اس سے مکمل پھر دستبردار ہو جائیں گے۔ فلسطین کی مدد کرنا، اسرائیل کی مذمت کرنا، یہ پاکستان کے عوام کا دینی اور قومی فریضہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فلسطین کی آزادی کی آواز کو بلند کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ تمام دینی جماعتیں اس امت کے اتحاد اور عالم اسلام کے جو ایک سلگتے اور اہم ترین ایشوز فلسطین ہے، کشمیر ہے، اس پر کامل یکسوئی کے ساتھ ہم اپنی آواز بھی بلند کرتے رہیں گے اور عملی میدان میں بھی ہمیشہ اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کا ساتھ دیں گے۔ ہمارا موقف ہے
کہ یہ جو فلسطین پر اسرائیل کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، ہمارا موقف ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیشہ کے لیے پاکستان کی مستقل پالیسی طے کر دی جائے اور اس ریڈ لائن کو کوئی بھی کراس نہ کرے۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کے ذریعے تمام دینی جماعتوں کا مشترکہ موقف انشاءاللہ پوری قوم تک پہنچے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آج کے اجلاس میں اعلان کریں۔ آج کے اجلاس میں جناب قبلہ راجہ ناصر عباس صاحب اور جناب لیاقت بلوچ صاحب کے علاوہ جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب پیر سید صفدر گیلانی، اسلامی تحریک کے نائب صدر علامہ عارف حسین واحدی، امیر جماعت اہل حدیث حافظ عبدالغفار روپڑی، جمعیت علماء سینئر کے مرکزی رہنما پیر عبدالشکور نقشبندی، مجلس وحدت کے جنرل سیکرٹری سید ناصر شیرازی، ملی یکجہتی کونسل کے سیکرٹری مالیات طاہر تنولی، ملی یکجہتی کونسل شمالی پنجاب کے صدر جناب ڈاکٹر طارق سلیم، اور شمالی پنجاب کے سیکرٹری جنرل جناب سید جعفر نقوی اور دیگر قائدین، اور البصیرہ کے سربراہ اور ملی یکجہتی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جناب ثاقب اکبر صاحب بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ جیسے کہ آپ تمام جماعتیں اور کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہی ایک خطاب اور بن بھی رہی ہے، یہ واقعات مختلف اوقات میں ہوتے رہتے ہیں، یورپ کے مختلف ممالک میں بھی اور بھارت کے اندر بھی، اور بھارت کا تو ماضی بھی سامنے ہے اور مودی کا جو ماضی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ایسے جیسے آپ نے عالمی قانون سازی کی بات کی، تو کیا یو این اور دیگر جو ادارے ہیں ان تک بھی ایسے ایک مؤثر آواز وہاں تک پہنچائی جائے کہ وہ ان واقعات کو روکے؟ دیکھیں نا جی کہ یہ کتنے محترم ہے ہمارے لیے، تمام مذاہب کی حفاظت، تمام مذاہب کی مقدسات کی حفاظت اور تمام اقوام کے درمیان امن کی بنیاد پر اکٹھے رہنے کا یہ اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اور انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کا چارٹر ہے، لیکن المیہ ہے کہ اقوام متحدہ پر جو قابض قوتیں ہیں وہ مسلمانوں کے جذبات کا احترام نہیں کرتے، شاعر اسلام کا احترام نہیں کرتے اور مقدس ہستیوں کا احترام نہیں کرتے، اور حقیقت میں ان کے پیچھے وہ شیطانی سوچ کار فرما ہے کہ دنیا کے اندر بدامنی قائم رکھی جائے اور دنیا پر اس بدامنی کی آڑ میں اپنے ایجنڈے کو مسلط کیا جائے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام کی قیادت متحد ہو، جو پہلے سے ہی قوانین موجود ہیں اس پر عمل درآمد کے لیے آواز بلند کریں، اور اسلام کی توہین کے لیے جو نئے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں اس کے سد باب کے لیے بھی عالمی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ لیاقت بلوچ صاحب یہ بتا دیں کہ اکثر تاثر دیا جاتا ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کچھ اور کرتے نہیں ہیں، خاص طور پر آج آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی، اس میں کیا اسرائیل یا امریکہ کی مصنوعات پر پابندی یا حکومت سے ایسے کوئی مطالبات پر ڈسکس ہوا؟ دیکھیں یہ تو ایک ہمیشہ سے مطالبہ رہتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے توہین کے واقعات ہوتے ہیں تو مصنوعات کی بائیکاٹ کی مہم چلتی ہے، یہ ایک فطری بات ہے، اس کا بھی بالکل ہم تائید بھی کرتے ہیں، اس کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں جہاں سے بھی آواز اٹھ رہی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو عالم اسلام کا دھڑکتا دل ہے اور یہ ایٹمی صلاحیت رکھنے والا اسلامی ملک ہے، اس کی ایک واضح دو ٹوک اور ایک مشترکہ لائے عمل اور قومی پالیسی طے ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان سے کشمیر پر بھی، فلسطین پر بھی اور تمام مقدسات کی حفاظت کے لیے بھی یک آواز ہونا چاہیے، یک جان ہونا چاہیے، اور ہمارا اختلاف کہیں بھی سامنے نہیں آنا چاہیے۔
بہت شکریہ جی. ٹائم نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ بھی امریکہ تو آج سے نہیں، پاکستان میں ایک طویل مدت سے دخیل ہے اور اسی طرح ہماری ہر پالیسی پر حاوی ہے، اور ہمارے ہر دور کے حکمرانوں نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کیا ہے. امریکہ پہلے بھی ناکام رہا ہے، امریکہ کی مداخلت پہلے بھی لوگوں نے مسترد کی ہے، اور آج بھی پاکستانی ملت کا اعلان ہے ہم صرف امریکہ نہیں، ہم کسی بھی استعماری قوت کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے. بہت شکریہ.